اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لال نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخبور اکھیں ہن مد بریاں، دس صورت را بے صورت دا، توبہ را کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، اے صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ دسے اس مورت تھیں، وچ وحدت پھٹیاں جد لڑیاں، یہ صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزاع تے روز حشر، وچ قبر تے کل تھیں جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھیں سن تد کھریاں، سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ اعلان کیا کہ آج جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے سوانح حیات حضور قبلہ عالم، منبع ولایت، چشمہ ولایت، امین فیوزات امام حسن و امین فیوزات امام حسین علیہ السلام، حضرت پیر سید فاتح مرزائیت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مجھے کچھ احباب نے یہ بھی کہا کہ آج چونکہ 28 صفر المظفر ہے، اور 28 صفر المظفر میں چونکہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سبط رسول، شہزادہ رسول، نواسہ رسول، شبیہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن بھی ہے، تو لہٰذا کچھ گفتگو شہادت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے بھی کی جائے۔ تو لہٰذا میں نے اپنی گفتگو کا ایک بہت بڑا حصہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کیا خدمات رہیں تحفظ ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور آپ کی ابتدائی حالات جو ہیں وہ کیا تھے، اور آپ کے آباء و اجداد، اس حوالے سے بھی میں نے آج کے جمعۃ المبارک میں اپنی گفتگو کی زینت بنانا تھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ہماری نسبت بھی حضور قبلہ عالم سے ہی ہے۔ آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت پیر سید غلام محی الدین بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میرے والد گرامی صوفی محمد یعقوب چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد تھے، ہادی تھے، رہنما تھے، اور نسبت اس قدر مضبوط تھی کہ کہیں دور بھی کھڑے ہوتے تو بابو جی نام لے کر کے صوفی ماں کو لا تو ابو کو اپنے قریب کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک نسبت تھی پھر پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے پرورش پائی ہے حضرت پیر غلام محی الدین اپنے دادا جان کے پاس، یعنی گولڑا شریف میں جب آپ جائیں تو ذرا قربت ہو، آپ کو نزدیکی آ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام طور پہ باپ کی جگہ دادا جو ہے اس کی شفقت، اس کی محبت اور اس کی پرورش اور اس کی تربیت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سنت بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دادا ہیں اور پرورش کی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت تھے میرے والد گرامی، سو اس نسبت سے بھی تو وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے تو میں نے تھوڑے وقت میں انشاءاللہ دونوں موضوعات کو کوشش کروں گا کہ سمیٹ سکوں۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں، بچپن کا دور تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی قد بھی اتنا نہیں تھا اور عمر بھی اتنی نہیں تھی، تو ایسا ہوتا کہ عشق الہیہ کے بھانبڑ مچتے تھے میرے سینے میں، اور آگ اور تپش اس قدر شدید تھی کہ سردیوں کی سخت یخ بختہ راتوں کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھے بستر پر چین نہیں ملتا تھا، آرام اور سکون نہیں ملتا تھا، تڑپتا تھا عشق الہیہ میں، مصلے پر ہوتا تو دل کرتا کہ باہر نکلوں۔ اب سردیوں کی راتیں اور اسلام آباد ہو، مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں گولڑا شریف جہاں فرماتے ہیں وہاں پر جب باہر نکلتا تو میرے گھر کے باہر ایک نالا بہتا تھا صاف پانی کا، آج کل وہ نالا ابھی بھی بہ رہا ہے مگر گندے پانی کا ہے، کیونکہ وہاں پر خواتین نہ آتی تھی، اور اللہ رب العزت کو اپنے ولی کا اتنا خیال ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ حیا کرتے تھے لہذا اس کے بعد اس کا پانی ہی صاف نہ رہا، وہ گندے نالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس وقت وہ پانی صاف اور شفاف اس نالے میں سے بہا کرتا تھا، فرمایا اس کی تہ پر دائیں بائیں میں دیکھتا جس طرح برف جمتی ہے نا، اس طرح ٹھنڈک کے ساتھ جیسے اوس ہوتی ہے یا برف ہوتی ہے اس طرح اس کی تہ جم جاتی تھی، فرمایا اس کی تہ میں غوطہ زن ہوتا تاکہ میری آگ کچھ ٹھنڈک پا سکے، اور ان یخ بستہ راتوں کے اندر عالم یہ تھا، فرمایا جس طرح لوگ گرمیوں کے اندر ٹھنڈی ہوا سے سکون حاصل کرتے ہیں، فرمایا میں یخ بستہ راتوں میں سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی کو اپنے جسم پر لگاتا اور سرد ہوائیں مجھے ایسا احساس دلاتی جیسا گرمیوں کے اندر ٹھنڈی ہوا کسی دوسرے شخص کو احساس دلاتی سکون کا۔ تو فرمایا یہ حال تھا میرا، اور بچپن کے عالم میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے ادھر آستانے میں ہی جو نزدیک مسجد تھی وہاں پر بھیجا، اب ناظرہ قرآن پاک میں نے پڑھنا ہے، فرمایا جمعہ ہمارا خادم تھا، ابو کا مرید تھا، آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تھا نظر دین، کیا نام تھا؟ اور آپ کو کہتے تھے اجی سرکار، کیا کہتے تھے؟ اجی سرکار۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جہاں دربار ہے سر والی سائڈ پر آپ تھوڑا دیکھیں تو مسجد ہے، اور مسجد کے کونے پر حضرت پیر اجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مزار اقدس بھی ہے۔ انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جمعہ اس بچے کو چھوڑ کر آؤ مسجد میں ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں چھوٹا تھا، بچپن کا زمانہ، اب ناظرہ پڑھنے کے لیے استاذ گرامی آپ کے پاس میں گیا، انہوں نے مجھے ناظرہ 2-3 دن پڑھایا، اور چونکہ حفظ والے جو ہوتے ہیں نا حفظ والے، اب وہ حفظ میں سبق سناتے ہیں، سب کی سناتے ہیں، منزل سناتے ہیں، اب جب سبق سب کی منزل سنا لے تو استاذ آخر میں چھٹی کے بالکل نزدیک بچے کو بلاتا ہے کہ مطالعہ کر لو جو کل سبق تم نے سنانا ہے۔ اب بچوں کو مطالعہ پڑھاتے تھے، اب انہوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جو ناظرے والے تھے وہ ناظرہ مطالعہ پڑھتے، جو حفظ والے تھے وہ حفظ مطالعہ پڑھتے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے استاد گرامی نے کہا کیا تم مطالعہ کر کے نہیں آتے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں یہی سمجھا کہ شاید مطالعے کا نام حفظ کرنا ہے۔ فرمایا استاد مجھے ناظرہ پڑھاتے، گھر جاتا جو ناظرہ ہوتا وہ حفظ کر لیتا، بس جس دن استاد گرامی نے مجھے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس یہاں تک آخری سبق پڑھایا،
فرمایا میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، یعنی ناظرہ پڑھا اور حفظ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بریلی کے تاجدار، وہ فرماتے ہیں میں نے حفظ نہیں کیا ہوا تھا کہ کسی نے خط میں لکھ دیا حافظ احمد رضا بریلوی، بس اس نے حافظ کہا، فرمایا گوشہ نشین ہو گیا، ایک ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حفظ کے بعد ابا جان نے، پیر نجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ابتدائی جو نحو کی صرف کی کتابیں ہوتی ہیں درس نظامی کی، ان کے لیے مجھے حضور پیر غلام محی الدین استاذ گرامی تھے میرے، ان کے پاس بھیجا۔ ایک تو آپ کے بیٹے ہیں نا پیر میرے علی شاہ صاحب کے، ایک استاذ بھی ہیں درس نظامی کی ابتدائی جو بگننگ بکس ہوتی ہیں، شروع کی بکس ہوتی ہیں، وہ ان سے پڑھنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف بھی پڑھی، نحو بھی پڑھی، قافیہ تک پہنچا۔ جب قافیہ تک پہنچا تو پیر صاحب نے ان کی نگاہ بھی کہا، وہ جو استاذ گرامی تھے پیر غلام محی الدین، فرماتے ہیں کہ استاذ یہ میرا امتحان لینے لگے کہ اس بچے کے اندر کچھ خداداد صلاحیتیں ہیں، لہٰذا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قطر النداء، اس کی ایک کاپی، یعنی ریٹن بکس ہوتی تھی اس زمانے میں، پرنٹنگ پریس تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ کتاب کی ایک جگہ پر عبارت مس تھی، سٹیٹمنٹ مس تھی وہاں پر، تو کہنے لگے کہ وہاں پر عبارت وہ جو الفاظ تھے وہ محو ہو گئے تھے، مٹ گئے تھے۔ استاد گرامی کہنے لگے میرے علی کل مجھے تمہیں یہ عبارت سنانی ہے، اب عبارت تو تھی نہیں وہاں، اب عبارت کہاں سے لاتے؟ اس کی دوسری کاپی جو ہے وہ پڑی تھی، وہ بھی ریٹن، وہ راولپنڈی میں۔ اب ایک رات میں راولپنڈی جاؤ اور آؤ ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ ہے، اب استاد گرامی کا حکم تھا عبارت تیار کر کے لاؤ ورنہ کلاس سے نکال دیے جاؤ گے، جماعت سے نکال دیے جاؤ گے۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ میں نے کتاب پکڑی اور ایک درخت تھا ہماری جو جہاں پر کلاس ہوا کرتی تھی اس کے باہر ایک درخت تھا، فرمایا اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ اس درخت کے اندر سے ایک سبزے کی صورت میں عبارت نکلی، وہ جو محو ہو گئی تھی، فرمایا وہ پتوں پر عبارت لکھی ہوئی میرے سامنے آئی، فرمایا میں نے اس عبارت کو پڑھا، یاد کیا، یاد کرنے کے بعد وہ عبارت مجھ سے غائب ہو گئی۔ اگلا دن آیا، میرے استاد گرامی نے کہا میرے علی وہ عبارت جو تجھے کل حل کرنے کے لیے کہا تھا کیا وہ حل کر کے لے آیا ہے؟ وہ عبارت تو نے تیار کر لی؟ جی حضور استاد گرامی وہ میں نے تیار کر لی۔ آپ نے پوچھا اچھا پھر سناؤ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑوی سرکار مجدد اسلام، مجدد دین و ملت، مجدد ایمان، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی، آپ فرماتے ہیں استاد نے کہا عبارت سناؤ، میں نے عبارت سنا دی، استاد نے کہا عبارت میں شک تو نہیں ہے، کیا عبارت درست ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم پہلے جتنا علم پڑھا ہے اس میں شک ہو سکتا ہے، مگر یہ جو عبارت ہے یہ ہم نے شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے لایا ہوں، خدا کی قسم اس میں کبھی بھی شک نہیں ہو سکتا۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد پھر پیر غلام محی الدین کہنے لگے یہ تو کوئی بڑا ہی، یہ تو لگتا ہے اس شاگرد نہیں بلکہ یہ استاد ہے جو ہمارے امتحانات لینے آیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اب فرماتے ہیں قافیہ تک میں نے اسباب ان سے پڑھے، اس کے بعد پھر پیر غلام محی الدین جو میرے استاد گرامی تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بچے کو حسن عبدال ایک مدرسہ تھا بھوئی کا مقام، وہاں پر پہنچا دیں۔ اب وہاں پر گئے، اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یعنی درس نظامی دورہ حدیث شریف تک کی کتب پڑھنے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگا گئے، یہ سون کے قریب سرگودا کے پاس جگہ ہے، وہاں آپ کے استاد گرامی تھے حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ سلطان محمود ہیں کہ جو مرید تھے حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شمس الدین سیالوی یہ پیر ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ کے، اور یہ سید نہیں ہے، یہ سید
نہیں ہے پیر شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سیالوی سیال شریف کے، اب وہ سید نہیں ہے مگر اس پائے کا سید ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی سید کی بارگاہ میں جاتا فیض لینے، مگر پتہ یہ چلا کہ جو فیوزات محمدیہ ہیں وہ اگر کسی سید سے نہ ملے، کسی غیر سید کے پاس بھی ہو اور تمہیں گھٹنے ٹیک کر وہ فیوزات حاصل کرنے پڑے تو اسے حاصل کرو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی سید تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا، تمہارے دل کی حالتیں نہیں بدل سکتا، تو پھر یہ ضروری نہیں کہ کسی سید کے پاس جاؤ، بلکہ خیر سید جس طرح حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سید ہو کر بھی آرائیں کی بارگاہ میں گئے، حضرت پیر شاہ عنایت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن نے مینو سید آکھیا انہیں جہنم پینگا پائیاں، تو جنہ مینو رائی آکھیا وہ جنت پینگا پائیاں۔ تو بعض اوقات فیوز و برکات جو ہیں وہ کہیں اور سے بھی نصیب ہو تو اس کو لے لیا جاتا ہے۔ یہ حضرت سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس لے کر گئے، آپ فرماتے ہیں نادر الدین فقیر نادر الدین بڑی کلاس کا لڑکا تھا، دورہ حدیث شریف کی کتابیں پڑھنے والا، بڑی کتابیں پڑھنے والا تھا، اور میں ابھی چھوٹی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ تو جب پیر سلطان محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کون سی کتابیں پڑھیں گے، تو کہا جو فقیر نادر الدین پڑھے گا۔ آپ نے کہا تم تو ابھی بچے ہو، کہا حضور کلاس میں بٹھا لیں ساتھ، جو اچھا پڑھے گا اس کو اپنے نزدیک کر لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کل آنا۔ اب اگلے دن روز آئے تو جو بڑی کتب تھی منطق کی، فلسفے کی، اصول حدیث، اصول فقہ، بڑی کتابیں، بلاغت کی کتابیں، کہا کہ جو پڑھو۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب پڑھتے اور پھر اس پر اعتراض وارد کرتے، کتاب پڑھتے سوال ہوتا جو کتاب کا سوال تھا، مصنف کوئی سوال اٹھاتا اس سوال کا جواب دیتے اور اس جواب پر خود اعتراض کرتے، خود سوال کرتے تھے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب حضرت سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا آپ کی یہ ذہانت، آپ کی یہ فطانت اور آپ علم و اگہی کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی دیکھی تو حیران ہو گئے۔ کہا فقیر نادر الدین وہ چھوٹا بچہ ہے تمہارے میں اور اس میں کتنا فرق ہے، مگر علم نادر الدین تو ویسے قد کا لمبا ہے مگر پیر مہر علی شاہ کا قد تو آسمان تک ہے۔ فقیر نادر الدین وہ حسد کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا اور فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے میں جا کر داخلہ لیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر جب یہاں سے فارغ ہوئے اور مزید تعلیم کے لیے پھر آپ ہندوستان، سارا علاقہ ہی ہندوستان کا تھا، تو علی گڑھ میں پیر حضرت علامہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس تعلیم کے لیے گئے، مگر سلطان محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ادھر سرگودا میں آپ کے استاذ بھی تھے اور آپ کے پیر بھائی بھی تھے حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ احمد حسن کانپوری، حضرت پیر غلام محی الدین بابو جی سرکار پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ احمد حسن کانپوری وہ عظیم شیخ اور عظیم استاد تھے کہ عاجزی اور انکساری آپ پر ختم تھی، اتنے منکسر المزاج، اتنے جھکے ہوئے کہ حضرت احمد حسن کانپوری جب اپنے مرشد، اپنے پیر، اپنے استاد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ شریف کے اندر جب آپ گئے تو ان کی اتنی خدمت کی اور کہا، کہتے ہیں حضور بابو جی سرکار غلام محی الدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا احمد حسن کانپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ اپنے پیر کی قبر پر جھاڑو 6 مہینے تک آپ نے اپنی داڑھی سے دیا۔ یہ حقیقت تھی، یہ محبت تھی، یہ ادب تھا۔ اب وہ ادب نہیں رہا، اب وہ ادب نہیں رہا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کتنے سال انہوں نے اپنے استاد کی خدمت کی؟ 20 سال۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے زانوے تلمبس طے کیے اپنے استاد کے پاس کتنا عرصہ؟ 20 سال۔ کسی نے کہا احمد بن حنبل 20 سال علم میں گزارے ہیں، استاد کے پاس گزارے ہیں، بتاؤ کیا پایا؟ امام احمد بن حنبل کہنے لگے، ارے میں نے 18 سال ادب سیکھا ہے،
2 साल इल्म सीखा है और आज तक पछतावा है कि वो 2 साल इल्म नहीं बल्कि अदब सीख लेता। पीर मेहर अहमद हसन कानपुरी, जब अहमद हसन कानपुरी के पास पीर मेहर अली शाह साहब गए ना, तो जाकर कहा कि हुजूर मुझे पढ़ा दें। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने जाना था हज पे। तो बात समझ आ रही है मेरी? बोले मेरी जरा स्पीड बड़ी तेज है, आज बड़ी स्पीड तेज है, थोड़ा एक और मौजूद भी है। अहमद हसन कानपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कहने लगे मेरे अली जी हुजूर, कहा कि 7 दिन के बाद हज के लिए जा रहा हूं, लिहाजा मैं नहीं पढ़ा सकता, तुम ऐसा करो उस्ताजुल कुल यानी उलमाए देवबंद सारे के सारे और उलमाए बरेलवी सारे के सारे, इन सब का जो उस्ताद है वो है लुत्फुल्लाह अली गढ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। पीर मेरे अली शाह के भी ये उस्ताद, कहा कि आप लुत्फुल्लाह अली गढ़ी उस्ताजुल कुल के पास जाएं। आपने कहा हुजूर मैं तो आपका चर्चा सुना है ना, आपके पास बैठना चाहता हूं। कहा कि नहीं, 2-4 दिन सबक पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, जाओ उनके पास चले जाओ, फिर हज से आऊंगा, अगर जरूरत हुई तो फिर पढ़ा दूंगा। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह लुत्फुल्लाह अली गढ़ी के पास चले गए। अहमद हसन कानपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाया कहते कि जब मैंने पीर मेहर अली शाह को भेज दिया, उसके बाद लुत्फुल्लाह अली गढ़ी के पास जब उन्होंने पढ़ लिया 2-3 साल, फिर वापस आए और लाहौर की सरजमीन पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ मुनाजरा हुआ। उस मुनाजरे के अंदर अल्लाह पाक ने शर्क से गरब तक अतराफ और कनाफ आलम में जब उनकी इज्जत के अजमत के डंके बजाए, तो अहमद हसन कानपुरी कहते हैं उस वक्त मुझे ख्याल गुजरा काश मेहर अली मुझसे 2 सबक पढ़ लेता ताकि मैं मेहर अली के असातिज़ा की फहरिस्त में शामिल हो जाता। अरे बड़े कहें कि वो छोटा है मगर मेरा है, बात तो तब है ना, बड़ा कहे कि मेरा है। हजरत अहमद हसन कानपुरी कहते हैं उम्र भर किसी चीज का पछतावा नहीं सिवाय इसके कि काश मैं मेहर अली को 2 सबक ही पढ़ा देता। फिर लुत्फुल्लाह अली गढ़ी उनका मदरसा बंद करना चाहते थे सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान का नाम तो आपने बड़ा सुना है ना। मदरसों को बंद करने में सबसे बड़ा किरदार रहा है इनका सर सैयद अहमद खान। उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि जो मदरसा सही काम कर रहा है उसको चलने दे और जो सही काम नहीं कर रहा उसको बंद कर दे, और इम्तिहानात के लिए आप अपनी काबीना बनाए। काबीना बनाई गई, इम्तिहानात लेने के लिए कई मदरसे बंद कर दिए गए। अब लुत्फुल्लाह अली गढ़ी का मदरसा, सर सैयद अहमद खान ने कहा ये जितने मदरसे बंद कर दिए, इस बंद करने के बाद जितनी आमदन होगी वो सारी की सारी अलीगढ़ कॉलेज उसमें लगानी है। अलीगढ़ कॉलेज मदरसा बंद कर दो। अब मदरसा शिकार था हजरत लुत्फुल्लाह अली गढ़ी का। अब आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान कि क्या बनेगा। हुजूर के इश्क की बातें यहां पर हम जो सुनाते और पढ़ाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़ाल अल्लाह ताला, ये जो पढ़ाते हैं ये तो बंद हो जाएगा। बड़ी तकलीफ में थे पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आए, कहने लगे उस्ताद मोहतरम परेशान क्यों है? सारा वाकया सुनाया। आपने फरमाया बस मुमतहिन इम्तिहान लेने आए ना तो बाकी शागिर्दों को बाद में भेजना, पहले मुझे आगे कर देना। उनको कहना इस बच्चे का इम्तिहान लो बस। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते अक़लीदस के सवालात थे ज्योमेट्री के, फरमाया बस वो सवालात हल करने थे। वो सवालात हल क्या करने थे? पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं वो जो सवालात थे उनको मुमतहिन के सामने मैंने हल किया और उस पर इश्काल वारिद की, सवालात किए, एतराजात उठाए और वो उठाकर खुद ही उनके जवाबात दिए और जवाबात देकर फिर एतराजात किए। बस वो मुमतहिन लर्जा बरंदाज हो गया, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने कहा कल आऊंगा इम्तिहान लेने। क्या कल आऊंगा? अब कल नहीं फिर आई आज तक। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अगले रोज इंतजार करने लगे कि मुमतहिन आए। पता चला लुत्फुल्लाह अली गढ़ी ने कहा मुमतहिन तो रात का भाग गया, वो तो रात का चला गया। हुजूर क्या हुआ? कहने लगा जिस मदरसे के तलबा मुमतहिन के लिखे हुए अक़लीदस के सवालात पर, ज्योमेट्री के सवालात पर, रियाजी के सवालात पर इश्काल वारिद करें, एतराजात करके जवाब देकर फिर एतराज करें, उस मदरसे को बंद करना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है।
فرمایا نہیں. پھر وہ چلتا رہا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک وقت آیا کہ آپ نے سوچا آپ مدینہ طیبہ چلتے ہیں, بس ساری زندگی وہاں پر, اب اس کے بعد نہیں, بس ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں گزاریں گے, حضور کی قبر انور کے پاس گزاریں گے. چلے گئے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, یہ سارے دیوبند کے بڑے بڑے علماء, ان کے بھی استاد ہیں اور علماء بریلوی کے بھی استاد ہیں, بریلی کے, اور پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے, میرے علی آج کل میں تمہیں یہیں پر دیکھتا ہوں, واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ جی حضور نہیں ہے. فرمایا جاؤ, ایک فتنہ اٹھنے والا ہے, اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اگر روئے زمین پر کوئی شخص ہے تو وہ میرے علی تو ہے. جا میدان کارزار میں شاہ سوار بن کر اتر, اگر کوئی مقابلہ کرے گا اس فتنے کا تو وہ میرے علی تو ہوگا. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اتنی بات سنی, رات سو گیا, میرے آقا تشریف لے آئے. جب آقا تشریف لائے, آقا نے فرمایا میرے علی, مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے دین کو فتنے اور فسادات کی کینچی سے کتر رہا ہے, لہذا اتر لاہور کی سرزمین پر, جا اس بدبخت کا مقابلہ کر, تیرے پیچھے کسی اور کا نہیں, براہ راست مجھ محمد کا ہاتھ ہوگا, براہ راست تیری پشت پر محمد کا ہاتھ ہوگا. اسی لیے پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں, آقا نے تو مجھے فرمایا مگر میں اپنے سارے مریدوں کو کہتا ہوں اور سارے حقیقت مندوں کو کہتا ہوں اور امت محمدیہ کو کہتا ہوں کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کے لیے کچھ کھڑا ہوگا اور حضور کی ناموس کے لیے, حضور کی عزت کے لیے اور حضور کے چرچے بلند کرنے کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا, فرمایا براہ راست مجھ محمد کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوگا. اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اعظم. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیار ہوئے. ارے پیر وہ نہیں جو گدی پر بیٹھا رہے, پیر وہ ہے جب تحفظ ناموس رسالت کی بات. علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, 100 اختلافات ہوں ان کی جماعت سے, مگر حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہنے لگے, کسی نے کہا حضور عمرہ کرنے نہیں جاتے, انہوں نے کہا عمرہ کرنے جاؤں تو محمد عربی کہیں عمرے کرنے کس لیے آیا, یہاں پر حاضریاں دینے آیا ہے, وہاں ضرورت ہے میرے دین کو, جہاں پلٹ اور دین کا کام کر. فرمایا جب دین کا کام مکمل کر لوں گا تو پھر عمرے بھی کر لوں گا, حاضریاں بھی دے دوں گا. یہ ان کا عشق تھا, ان کی محبت تھی. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 23 اگست کو میں لاہور کی سرزمین پر بیٹھ گیا. علماء شرق سے غرب تک جتنے تھے, جس کو پتا چلا مناظرہ ہے, ہر کوئی آیا. کیا اہل حدیث, کیا دیوبند, کیا اہل تشیع, کیا سادے عام عامت الناس, سارے کے سارے پیر میر علی شاہ صاحب پر متفق تھے. چونکہ ایمان پر حملہ تھا مسلمانوں کے, جب دین اسلام پر حملہ ہوا, دین اسلام پر, تو بریلی کی سرزمین پر اللہ نے مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی کو بھیجا. لیکن جب ایمان پر حملہ ہوا تو اس کی تجدید کے لیے گولڑے کی سرزمین پر مجدد دین ایمان و اسلام حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میدان میں اترے. جب اتر گئے, اس نے کہا مناظرہ ہوگا. آپ نے فرمایا اسی لیے تو آیا ہوں, لا کیا مناظرہ ہے. اس نے کہا اگر سامنے آیا تو بڑی بستی ہونی ہے. کی ہونا ہے بستی, سمجھ گئے جو روز ہی ہوتی. انہوں نے کہا بڑی بستی ہونی ان کی کریے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سارے مولوی اس نے اکٹھے کیے, بہت بڑی جماعت بنا چکا تھا وہ. اس نے کہا ریٹن مناظرہ ہوگا, سورہ فاتحہ میں بھی لکھوں گا, میرے علی تو بھی لکھنا. جس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر سب سے اعلیٰ ہوئی, سب سے بہترین ہوئی, فرمایا وہ سچا ہے. آپ نے فرمایا بدبخت تو نے غلامان مصطفیٰ کو سمجھ کے رکھا ہے. کہا کہ ایسے مناظرہ نہیں ہوگا. ارے پیپر تو بھی رکھنا, پیپر میں بھی رکھوں گا, قلم تو بھی رکھنا, میں بھی رکھوں گا. ارے جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے وہی سچا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. بھاگ گیا. کچھ دن پھر گزرے, 2 دن گزرے. اس نے کہا اچھا یہ تو کام میں کر نہیں سکتا, اب ایسا کرتے ہیں مناظرہ بدلتے ہیں, پینترا بدلتے ہیں. اس نے کہا اپاہج آئے گا,
ڈسیبل پرسن جو اس کو صحت یاب کرتے وہ سچا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی مجدد ایمان و اسلام حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ارے بدبخت پہلے مناظرے سے بھاگ گیا اب کہتا ہے اب آج کو صحت یاب کرنا ہے. فرمایا نہیں ایسے کام نہیں چلے گا. دونوں قبرستان چلتے ہیں, دو قبروں پر کھڑے ہوتے ہیں, ایک پر تو کھڑے ہونا ایک پر مہر علی کھڑا ہوگا. ارے قبر میں مردے کو تو بھی حکم دینا میں بھی حکم دوں گا, جس کے حکم سے مردہ زندہ ہو وہی سچا ہے, وہی سچا ہے. بھاگ گیا. کس نے اعتراض کر دیا مولانا صاحب علم کے شہنشاہ ہیں, منطقی ہیں, فلسفی ہیں, اصولی ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ چلا جاتا قبرستان تو کیا کرتے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنے پاس سے مہر علی نے بات نہیں کی تو حضور کیا تھا؟ فرمایا ادھر دیکھو نا لاہور جہاں بیٹھا ہوں داتا گنج بخش ہیں, اور ادھر میری بائیں جانب حضور غوث الورا تھے, غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے. وہ فرما رہے تھے ارے مہر علی آج جو کہے گا وہی ہو جائے گا, وہی ہو جائے گا. فرمایا پھر مہر علی ایسے دعوے کیوں نہ کرتا؟ فرمایا میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسا بھی ہو جس طرح ہو جتنی بھی دیر لگائے مگر آ تو صحیح مگر وہ کہا کہ تو چھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے نا, میں تو اس نبی آخر الزماں کے غلاموں 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 کا غلام ہوں. ارے میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو چھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے. اب اس نے کہا مہر علی 29 کو واپس چلے گئے گولڑا. اللہ پاک نے عزت سے نوازا, کوئی نہیں آیا. آپ کو پھر سیف چشتی آئی, تلوار, چشتیوں کی تلوار. کیا چشتی جب اٹھنا نہ تو پھر چھڑ دے کخ نہیں کسی نے. اچھا انہوں نے کہا کہ چشتی تلوار چشتی جب لکھی اور تلوار پھر چلی, فرمایا رہتی دنیا تک خدا کی قسم اس سیف چشتیہ کا کوئی مائی کا لال جواب نہیں دے سکتا. ایسی کتاب لکھ دی. پھر اس کے بعد آپ نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کتابیں لکھی, شمس الہدایہ کتاب لکھی, اور بے شمار آپ نے کتابیں لکھی. حتیٰ کہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ استغراق کے عالم میں چلے گئے آخری وقت میں. لوگ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں اگر آپ ایک تفسیر لکھ دیتے ہیں, ایک تفسیر, تو اس سے بہترین تفسیر نہ پہلے کبھی لکھی جاتی اور نہ بعد میں لکھی جاتی. ایسی تفسیر لکھتے مگر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر حال غالب تھا, حال غالب تھا. آپ کے گلے میں استغراق کا عالم تھا, گلے میں کسی نے ہار پہنا دیا تو کسی مرید نے کہا حضرت صاحب کیا ہے, کیا ہار ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہار نہیں ہے جد ہے, یہ ہار نہیں یہ جد ہے. 29 صفر المظفر حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابو جی سرکار پاس تھے. آپ کی دائیں نبض بڑی ٹھہر کے چل رہی تھی اور جو بائیں نبض ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہی تھی. اچانک ادھر سے بلاوا آ گیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال کے وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. یہی ولیوں کی نشانی ہوتی ہے, مسکراہٹ ہوتی. اللہ پاک اپنے بندوں کو پیار سے بلاتا ہے, بھی آ جا, لوٹ اپنے رب کی طرف. وہ تو چاہتے ہی ہے کہ مالک کب بلائے اور کب جاؤ. بس حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب پاک آپ کے جسد پاک سے پرواز کر گئی. اگلے روز گولڑا شریف میں پھر آپ کا ربیع الاول, یکم ربیع الاول آپ کا جنازہ پڑھایا, آپ کی تدفین ہوئی. طول و عرض سے لوگ آج بھی عقیدت مند ان کے دربار پر جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا یہ گولڑا شریف کا لنگر ہے نا, یہ حضور غوث پاک کا لنگر ہے. آپ فرماتے کسی عرس پر آؤ یا نہ آؤ, لیکن حضور غوث الاعظم کے بڑے عرس پر ضرور آیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور غوث پاک کا بغداد کے بعد پوری دنیا کے اندر جہاں پر آمد ہوتی ہے حضور غوث پاک کی, وہ گولڑا کی سرزمین ہے. فرمایا ہر عرس پر حضور غوث الاعظم آتے ہیں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ